السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج جو ہم کاز آف فیلئر پڑھنے جا رہے ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے بلکہ امیزنگ ہے اور یہ حیران کر دے گی آپ کو کہ یہ کوئی نااہلی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہے اور مس کیلکولیشن کی وجہ سے ہے. اور یہ ذہین ہونے والا بچہ وہ ہے جو بہت ہی بریلینٹ ہے بلکہ ضرورت سے زیادہ بریلینٹ ہے اور یہ اس کی ناکامی کا سبب بن جاتا ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں. another type of boy who doesn't try. تو فیل ہونے والے لڑکوں میں سے ایک اور قسم ہمارے سامنے آ رہی ہے اور یہ وہ لڑکا ہے جو کوشش نہیں کرتا. از دا ویری برائٹ بوائے. یہ بہت ہی روشن دماغ اور ذہین لڑکا ہے. who has always done his school work. جس نے ہمیشہ اسکول میں اپنا کام کیا ہوتا ہے without effort. بغیر کسی خاص کوشش اور محنت کے. and who has never learned. اور جس نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہوتا what real application is. application یا محنت اور کنسنٹریشن اور ڈیلیجنس ہارڈ ورک کے معنوں میں آ رہا ہے. تو اسکول میں چونکہ سلیبس بہت کم ہوتا ہے اور آپ کلاس روم لیکچر ہوتا ہے بس وہی کچھ اگر آپ ٹھیک سے لے لیتے ہیں تو گھر جا کے کوئی اضافی محنت کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی ہے. پھر سلیبس کم ہے تو آپ کی کئی بار ریویژن ہو جاتی ہے, بار بار آپ دہرا رہے ہوتے ہو اسکول کے اندر ہی, تو تقریباً آپ کو یاد ہی ہو جاتی ہیں چیزیں. جبکہ کالج میں کیا ہے, سلیبس بہت زیادہ ہے اور آپ کو کلاس روم تو آپ کو جسٹ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, محنت آپ نے الگ سے بیٹھ کے کرنی ہوتی ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے اسکول اور کالج کی ایجوکیشن کے اندر, اور بہت سے انتہائی شاندار بچے اس فرق کو سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں اور پھر نتیجہ اچھا نہیں نکلتا ان کے لیے. ہی سپوزز, وہ فرض کر لیتا ہے دیٹ ہی کین فلوٹ تھرو کالج. فلوٹ تھرو, بڑی آسانی سے اس پار چلا جائے گا, نکل جائے گا, پاس ہو سکتا ہے کالج سے ود ایز لٹل ایفرٹ. اتنی تھوڑی کوشش سے, ایز ہی ڈیڈ تھرو اسکول. جتنی تھوڑی سی کوشش سے وہ اسکول میں پاس ہو گیا, اب کالج کے اندر بھی وہ اتنی آسانی کے ساتھ نکل جائے گا اور پاس ہو جائے گا. تو یہ ہے جی مس کیلکولیشن. بنیادی طور پر اوور کانفیڈنس کہہ لیجیے اس کو, کہ وہ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہوتا ہے. آئی سم ٹائمز تھنک, بعض اوقات میں سوچتا ہوں, دیٹ دا برائٹ بوائے, کہ یہ ذہین لڑکا, who has always depended on his ability, جس نے ہمیشہ اپنی قابلیت پر بھروسہ کیا, to get things quickly, چیزوں کو جلدی سے سیکھنے میں, لرن کرنے میں, محنت کی بجائے سارا انحصار اس کا کس پہ تھا, اپنی ایبلٹی پہ, اپنے پوٹینشیل پہ, اپنے ٹیلنٹ پہ. از دا موسٹ پیٹیبل آبجیکٹ, یہ سب سے زیادہ قابل رحم, قابل ترس شخص ہے among all our failing students. سارے فیل ہونے والے طلباء میں سے سب سے زیادہ قابل رحم یہ ہے, پیٹیبل, جس پہ ترس آئے, پیتھیٹک, پیٹیفل. فار اٹ از آلموسٹ اے ٹریجڈی, چونکہ یہ بڑا المیہ ہے, ٹو سی, یہ دیکھنا, آل آف ہز کیننیس, اس کا سارا شوق, کیننیس, ایگرنیس, انٹیلیجنس, ٹیلنٹ, جینیس, از گوئنگ ٹو ویسٹ, وہ سب تو ضائع ہو رہا ہے. اینڈ ٹو فیل, اور پھر یہ محسوس کرنا, دیٹ دا انٹائر اپرچونیٹی, کہ وہ سارا موقع وچ دا کالج ہیز ٹو آفر, جو کہ کالج اس کو پیش کرتا ہے, از پاسڈ اپ, وہ ضائع ہو جاتا ہے, وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. بیکاز آف, اور ہوتا کیوں ہے, بیکاز آف اے ٹو ریسیپٹیو مائنڈ, ریسیپٹیو, چیزوں کو ریسیو کرنے والا اچھا دماغ. تو یہ ناکامی ہوتی کیوں ہے, کہ اس کا دماغ ضرورت سے زیادہ ریسیپٹیو ہے. ٹو ایکسیسو کہتے ہیں, نگیٹو میننگ دیتا ہے, جتنا کہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اس کو بہت زیادہ ہے ٹرسٹ اپنے دماغی صلاحیت پہ, کہ مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس میں نے یہ پڑھ لیا ہے تو اب یہ سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے, اور کوئی بھی بات میں آسانی سے اسے کر لوں گا. میں اس کا دماغ واقعی اتنا شارپ ہوتا ہے, لیکن یہیں سے اس سے اندازے کی
غلطی ہو جاتی ہے. تو اس کا سارا شوق، اس کا ٹیلنٹ، کالج میں ایڈمیشن لے کے اس کو جو اعلیٰ تعلیم کا موقع ملا تھا، وہ سارے کا سارا ایک طرح سے ضائع ہو گیا. اور ہوا کیوں؟ امیزنگلی ضرورت سے زیادہ ذہین ہونے کے سبب. دا کیور فار دس سارٹ آف تھنگ، اب اس قسم کی جو مسئلہ ہے، بیماری ہے، اس کا علاج بھی از اگین ناٹ ایزی، یہ ایک بار پھر آسان نہیں ہے. فار اٹ انوالوز این انٹائر چینج آف ایٹیٹیوڈ، کیونکہ اس کے لیے مکمل طور پر ضرورت ہے انٹائر چینج، مکمل تبدیلی چاہیے ہے رویے کی. اینڈ فارمنگ آف، اور ضرورت ہے کہ بنایا جائے، فارم بنانا، فریم کرنا، آف اے کمپلیٹلی نیو سیٹ آف ہیبٹس، پورا ایک نیا مجموعہ عادات کا وہ تشکیل دیا جائے. یعنی پورا آپ کو اپنا دماغی صورتحال، سوچ اپنی تبدیل کرنی پڑے گی، رویہ تبدیل کرنا پڑے گا، اور نئی عادات تشکیل دینی پڑیں گی. نو ون کین ڈو دس، یہ کام اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، بٹ دا بوائے ہمسیلف، سوائے اس لڑکے کے اور کوئی بھی یہ کام نہیں کر پائے گا. آل دیٹ دا ریسٹ آف اس کین ڈو، ریسٹ آف اس باقی کے جو ہم سب لوگ ہیں، ہم بس اتنا ہی کر سکتے ہیں، از ٹو پوائنٹ آؤٹ، کہ ہم نشاندہی کر دیں. پوائنٹ آؤٹ، نشاندہی کرنا. وٹ از دا میٹر، کے معاملہ ہے کیا. تو ہم باقی لوگ اس کی اتنی مدد کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. باقی دونوں کام لڑکے کو خود کرنے پڑیں گے. اور دونوں کام کون کون سے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس کو اپنا رویہ مکمل طور پر ایٹیٹیوڈ تبدیل کرنا پڑے گا، اور اس کو ایک کمپلیٹلی نیو سیٹ آف ہیبٹس فریم کرنی پڑیں گی. تو یہ جو آج کا مسئلہ ہے ناکامی کی وجہ، یہ ہے ٹو ڈسیپٹیو مائنڈ، بہت زیادہ برائٹ ہونا، ضرورت سے زیادہ ذہین ہونا اور تیز شارپ دماغ ہونا، یہ ناکامی کی وجہ بن جاتا ہے. اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتا ہے بچہ کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، محنت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اسکول میں بھی آسانی سے کام ہو گیا اور اب بھی آسانی سے ہو جائے گا، تو دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. لیکن یہیں پہ ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اسکول اور کالج کا فرق جب آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو نئے سرے سے اپنے آپ کو محنت کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. اور محنت ناکام نہیں ہو سکتی، دماغ ناکام ہو سکتا ہے، ٹیلنٹ ناکام ہو سکتا ہے، محنت ناکام کبھی نہیں ہوتی ہے. نیکسٹ ہمارا جو کاز آف فیلئر ہے، کویسچن آف ہیلتھ. صحت بھی ایک بڑا مسئلہ رہی ہے، اور یہ صحت جو ہے مینٹل بھی اور فزیکل بھی. تو یہ فزیکل جو ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں وہ تو ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کی طرف کوئی خاص توجہ اور دھیان ہمارے پورے ملک میں نہیں ہے. اور خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے مینٹل ہیلتھ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، چونکہ وہ بڑی ایک سینسٹیو اور ڈیلیکیٹ فیز آف ایج سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی مینٹل ہیلتھ کی طرف دھیان بڑا ضروری ہے. کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل میں دیکھ رہا تھا، یہ کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور اسکولز جو ہیں وہ بند پڑے ہیں دنیا بھر میں تقریباً. تو کہنا یہ تھا رائٹر کا کہ آپ بچوں کی تعلیمی صورتحال کی بجائے ذہنی صورتحال پر فوکس کیجیے، ان کی مینٹل ہیلتھ کی طرف فوکس کیجیے، وہ بڑی ضروری ہے، وہ افیکٹ ہو سکتی ہے اس طرح کی سچویشن سے. تو دا کویسچن آف ہیلتھ بوتھ فزیکل اینڈ مینٹل از آلویز ون آف دا ریزنز فار فیلئر. ناکامی کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ صحت کا مسئلہ بھی ہے، اور یہ صحت کا مسئلہ جسمانی بھی ہو سکتا ہے اور ذہنی بھی ہو سکتا ہے. سوری. If an adequate health service is available, adequate مناسب، موزوں، پراپر، سوٹیبل ہیلتھ سروس اویلیبل ہے ان دا کالج، جو کہ اچھے کالجز میں ہوتی ہے، بڑے کالجز کے اندر. اینڈ اف پراپر کوآپریشن ایگزسٹ، اور ایک مناسب تعاون بھی پایا جاتا ہے موزوں حد تک بٹوین دا ٹیچنگ اسٹاف اینڈ دا آفس آف دا کالج ڈاکٹر، کالج کے ڈاکٹر کے اسٹاف اور ٹیچنگ اسٹاف جو ہے تدریسی عملہ، اس کے درمیان تعاون بھی ہے. این ایمینس نمبر آف فیلیئرز کین بی ایوائڈیڈ، بہت بڑی تعداد میں ناکامیاں جو ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے، ان کو روکا جا سکتا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ناکام ہونے سے. واٹ از جسٹ ایز امپارٹنٹ، اور اتنی زیادہ ایک اہم بات یہ بھی ہے، دا ریزن فار انیبلٹی، اگر وجہ انیبلٹی ٹو ڈو سیٹسفیکٹری کالج ورک،
کالج کے کام کو اطمینان بخش حد تک نہ کرنے کی وجہ کین بی کلیئرلی انڈرسٹوڈ، یہ آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے، بائی دا بوائے، ہز پیرنٹس اینڈ دا کالج اتھارٹیز۔ کون کون اس میں ہیلپ کر سکتا ہے؟ لڑکا اور اس کے والدین اور اس کالج کی انتظامیہ۔ تو یہ کھوج لگا سکتے ہیں، پتہ کر سکتے ہیں کہ ایک لڑکا تسلی بخش حد تک کالج کا کام کرنے کے قابل کیوں نہیں ہو رہا۔ ان دا کیس آف پور اکیڈیمک ورک، اگر اس کا تعلیمی صورتحال اچھی نہیں جا رہی کسی لڑکے کی، ناقص تعلیمی کام وہ کر رہا ہے، دا ریزن فار وچ از ناٹ اپیرنٹ، اس کا سبب بھی واضح نہیں ہے کہ لڑکا نہیں پڑھ رہا، اچھا کام نہیں کر رہا، اپنے پوٹینشیل کے مطابق پرفارم نہیں کر رہا، اور اس کا وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، اپیرنٹ، کلیئر، واضح۔ اٹ از مائی کسٹم، تو پھر میرا یہ اصول یا رواج ہے، میری عادت ہے، روٹین اینڈ ہیبٹ ہے، آلویز ٹو آسک دا اسٹوڈنٹ، کہ ہمیشہ میں طالب علم سے کہتا ہوں ٹو انڈر گو اے تھورو فزیکل ایگزامینیشن، کہ وہ گزرے، ایک مکمل طبی معائنہ کروائے اپنا، انڈر گو، کسی صورتحال میں سے گزرنا۔ تو رائٹر کہہ رہا ہے کہ میرا یہ کسٹم ہے کہ اگر میں پہلے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہو کہ لڑکا کیوں اچھا پرفارم نہیں کر رہا، تو آخری حل کے طور پہ میں اسے کہتا ہوں کہ اپنا طبی معائنہ کروائے، فزیکل ایگزامینیشن کروائے۔ اٹ از سرپرائزنگ ٹو فائنڈ آؤٹ، اور یہ جان کر بہت حیرت ہوتی ہے کہ in how large a percentage of such cases، کہ ایسے معاملات میں کتنی بڑی شرح یا تعداد نکل آتی ہے ایسے کیسز کی۔ یونیورسٹی فزیشین فائنڈز، یونیورسٹی کا ڈاکٹر ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے an adequate reason for the difficulty، اس سارے مسئلے یا پریشانی کا کوئی نہ کوئی وہ حل تلاش کر لیتا ہے۔ ٹیوبرکلوسس، بعض اوقات ٹی بی ہوتی ہے، بیڈ ٹونسلز، گلے کے حدود کا مسئلہ ہوتا ہے، سلیپنگ سکنس، بے خوابی، نیند نہ آنا، پور ڈائجیشن، یہ ہاضمے کی خرابی، ویریس فارمز آف مینٹل اینڈ نروس ڈیفیکلٹی، اور بہت ساری اقسام کی ذہنی اور اعصابی جو ہیں پریشانیاں، ہیو بین براٹ ٹو لائٹ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں، دریافت کی گئی ہیں دا ڈاکٹر ڈیورنگ دا پاسٹ فیو منتھس، اور ڈاکٹر یہ سب چیزیں سامنے لے کے آیا ہے پچھلے چند مہینوں میں، ٹو دا انسپیکیبل ریلیف، جس سے ناقابل بیان سکون ملا ہے، آف دا اسٹوڈنٹ، طالب علم کو، اینڈ انلائٹنمنٹ، اور بہت زیادہ جانکاری ملی ہے آف دا فیکلٹی، یعنی فیکلٹی کی بھی بہت انلائٹنمنٹ ہوئی ہے، ان کو علم میں بہت ساری باتیں آئی ہیں، اور طالب علم کو بھی بہت زیادہ ریلیف ملا ہے، سکون ملا ہے ان چیزوں کے سامنے آنے سے۔ یعنی آپ کو ریزن سمجھ میں آ گئی، وجہ سمجھ میں آ گئی کہ پرابلم کہاں پہ تھا، تو کوئی نہ کوئی میڈیکل ایشو جب نکل آتا ہے تو اس سے کافی ریلیف ملتا ہے۔ پھر اوکیجنلی، کبھی کبھار، بعض اوقات، ون میٹس این اولڈ فیشن پرسن، اولڈ فیشن، پرانی سوچ کا، دقیانوس، قدامت پرست شخص جو ہے، اس سے میری ملاقات ہو جاتی ہے، لائک دا فادر، جیسے بالکل اس ایک باپ جیسا، جو ٹولڈ می، جس نے مجھے بتایا فیو منتھس ایگو، کچھ مہینے پہلے، دیٹ although we had arranged to have his son's tonsils removed، کہ اگرچہ ہم نے بندوبست کر رکھا ہوا تھا کہ ہم اس کے بیٹے کے جو گلے کے غدود ہیں وہ آپریشن کے ذریعے نکلوانے کا بندوبست کر چکے تھے، ان his son's throat وداؤٹ ایکسپینس، بغیر کسی اخراجات کے، یعنی سارے اخراجات کالج اس کے برداشت کر رہا تھا، he would not consent، تو اس نے کہا کہ وہ کنسنٹ نہیں دے گا، رضامندی، ولنگنس اپنی شو نہیں کرے گا، پرمیشن، یہ اجازت نہیں دے گا ٹو دا آپریشن کے لیے۔ تو ایک عجیب سی صورتحال تھی کہ مسئلہ تھا بچے کو طبی، اور اس کے حدود کا مسئلہ تھا، کالج نے اس کا چیک اپ کروایا، اور اس کے آپریشن کے لیے بھی اخراجات سارے افورڈ کر رہے تھے وہ، لیکن والد صاحب نے کہا کہ میں اس کے آپریشن کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ asserted، اس نے زور دیا، اصرار کیا، بڑے وثوق سے کہا that Allah put those tonsils in his son's throat for some good purpose، کہ اللہ نے، اس نے God put those tonsils in، کہ خدا نے اس کے غدود جو ہیں کسی اچھے مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ابھی بڑی امیزنگ سی بات تھی۔
اینڈ دیٹ ہی وڈ ناٹ اسٹینڈ فار دا ریموول. اور اسٹینڈ پر یہ بھی اجازت دینا، حمایت کرنا، برداشت کرنا بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کو نکالنے کی اجازت نہیں دے گا. سنس دا بوائے واز ابزاربنگ ٹو مچ پوائزن، لیکن لڑکا چونکہ اتنا زہر جذب کر رہا تھا، اتنی تکلیف میں تھا، ٹو پرمٹ پراپر اپلیکیشن، کہ وہ تکلیف اس کو مناسب کام کرنے کا موقع نہیں دے رہی تھی. ٹو ہز کالج ورک، اپنے کالج کا کام، اتنی تکلیف کے ساتھ تو لڑکا کالج کا کام شاید نہ کر پاتا. ہی ہیڈ ٹو آسک ہم ٹو گو ہوم، پھر مجبوراً ہمیں کہنا پڑا اس لڑکے کو کہ آپ گھر چلے جائیے. آف کورس سچ کیسز آر ریئر، یقیناً ایسے واقعات بہت ہی کم ہوتے ہیں، شاذ و نادر ہوتے ہیں. اٹ از نیسیسری ٹو کیپ کنسٹنٹلی ان مائنڈ، لیکن لازمی ہے کہ مستقل طور پر آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. سمپل فیکٹ، یہ سادہ سی حقیقت، دیٹ دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ، کہ صحت کا کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی نعم البدل اس کا نہیں ہے. اینڈ دیٹ ہو ایور سچ اے مین میں نو، اور یہ بھی کہ ایک شخص کے، ایسے آدمی کے پاس کتنا ہی علم کیوں نہ ہو، جس کی صحت اچھی نہیں ہے، ایسے شخص کے پاس کتنا ہی علم کیوں نہ ہو، اٹ از ناٹ آف مچ ویلیو، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. انلیس ہی possesses a physical vigor، جب تک اس کے پاس جسمانی طاقت نہیں ہے، vigor power. تو جتنا علم آپ مرضی رکھ لیں، جسمانی طور پر اگر آپ فٹ نہیں ہیں تو اس علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹو برنگ اٹ ٹو بیئر، طاقت استعمال کرنا، انرجی یوز کرنا، جتنی طاقت آپ کے پاس نہیں ہو کہ آپ اس کو استعمال کر سکیں آن دا ورلڈز پرابلم، دنیا کے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے. اگر آپ کے پاس جسمانی طاقت یا صحت نہیں ہے تو پھر اس علم کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ آخر میں بڑی اہم ایک نصیحت بھی کی گئی ہے اسٹوڈنٹس کو، خاص طور پر جو اپنا بہت ذرا پڑھنے والے بچے اپنی فزیکل فٹنس کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہیں دیتے، ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ. تو آج ہم نے دو مسائل پر بات کی ہے، دو کازز آف فیلئر. ایک ہے برائٹ اسٹوڈنٹس جو بہت زیادہ ذہین ہونے کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں، اور کچھ بچے مینٹل یا فزیکل ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے بھی ناکامی سے دوچار ہو سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. ہیو اے نائس ڈے.